وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیو، آج ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہے اور 18 ذی الحجہ کو امیر المومنین خلیفہ سوم ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے. آپ کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر اور عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی نااتفاقی پھیل گئی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی اور بہت ہی حالات خراب ہو گئے اور مسلمان آپس میں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے اور اس کے بعد بہت زیادہ نااتفاقیاں ہوئی، یہاں تک کہ جنگیں ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جنت میں میرا ساتھی ہے، اور یہ فرمایا کہ عثمان زیادہ حیا کرنے والے ہیں کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان بہت زیادہ حیا والے ہیں. پیارے محترم بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داماد ہیں اور جنگ بدر کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضور کی شہزادی بیمار تھی. رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم جنگ میں شہید نہ ہو بلکہ تم رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو. تو وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری میں تھے کیونکہ آپ شدید بیمار تھی. اور جب جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو کر رسول پاک واپس تشریف لائے مدینے، تو اس وقت پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عثمان غنی ان کی تدفین کر رہے تھے، حضور مدینے سے تشریف لا رہے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت سے جو میدان بدر میں ہاتھ آیا تھا، تو اس میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی حصہ عطا فرمایا. پیارے محترم بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں سرکار ہجرت فرما کر نزول جلال فرمایا، یعنی تشریف لے آئے، تو پانی کی بڑی قلت تھی، میٹھے پانی کی. کھارا پانی موجود تھا، پینے کے میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، اور یہودیوں کے پاس میٹھے پانی کے کنویں موجود تھے. تو وہ مسلمانوں کو بیچتے تھے، زیادہ قیمت وصول کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کنواں خرید کر، آپ نے بھاری قیمت کے کنواں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا کہ اس سے ہر مسلمان مکمل مفت پانی لے جائے، کسی سے کوئی پانی کی قیمت نہیں لی جائے گی. تو یہ مسلمانوں پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ آپ نے میٹھا پانی فری کر دیا، کنویں کا پانی فری کر دیا. مسلمان بڑی راحت اور سکون میں آ گئے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک علیہ السلام اسلام کے لیے مال کی ضرورت کا جب اعلان فرماتے کہ ہے کوئی اسلام کے لیے مدد کرنے والا، تو سب سے پہلے آگے آنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے آ کر اتنا اللہ کی راہ میں دیتے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا پیش کر دیتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیا کرتے۔ پیارے محترم بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تقریباً 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ آپ کے خلافت کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی۔ فاروق اعظم کا دور بھی بڑا پیارا دور تھا، پھر فاروق اعظم کے شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر بھی بڑی فتوحات ہوئی، اور اسلام بہت دور دور پھیل گیا۔ مصر، شام، یہ سارے کے سارے علاقے اسلامی مملکت میں آ گئے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان پوری خلافت کو اب سنبھالتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب ہر جگہ کے حالات الگ الگ ہو گئے کہ مصر کے اندر کچھ معاملات خراب ہو گئے، تو وہاں پر جو گورنر یہاں سے گئے تھے، اس گورنر کو مصر کے لوگوں نے نااتفاقی کی ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کی جگہ نہیں، تو وہاں سے مصر سے لوگ مدینے آئے اور آ کر حضرت عثمان ابن عفان خلیفۃ المسلمین سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارے یہاں مصر کا جو گورنر ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، ہماری سے نہیں بنتی ہے، لہٰذا آپ اس کو بدل دیجیے۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کو اس کے ساتھ نہیں جمتا ہے تو کہیں اور بھیجیں گے، تمہارے پاس کسی اور کو بھیجیں گے، تو کون چاہیے تمہیں؟ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں یہ گورنر چاہیے، یہ اچھا گورنر ہے، ہمیں ان کے ساتھ ہماری جم جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو گورنر بنا کر بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو ایک خط دے دیا گیا، وہ خط کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ تم جو ہے گورنر کو بدل کر، ہم اس گورنر کو بدل کر نئے گورنر کو منتخب کر رہے ہیں، اس طرح کی ایک چٹھی لے کر ان کو دیا گیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ آدھی دور جانے کے بعد وہ لوگ رک گئے، اور رک کر انہوں نے کہا کہ دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے۔ جب کھول کے دیکھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ مدینے سے نکل کر مصر کو جائیں، مصر پہنچ جائیں، تو وہاں کے گورنر کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور گورنر جو پہلے کا تھا وہی رہے گا۔ یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے کھول کر پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آ گیا کہ ارے ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ وہاں مدینے میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پسند کا گورنر رکھ دیں گے، اور اس میں تو یہ لکھا ہے کہ گورنر بدلے گا نہیں، بلکہ جو لوگ گورنر کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ لوگ پلٹ کر واپس آ گئے، اور بہت سارے قسم کے لوگوں کو بھی بلا لیا۔ ایک جمع غفلت جمع کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے، اور آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے ہمیں دھوکا دیا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ گورنر کو بدل دیں گے، لیکن دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب ہم لوگ مصر پہنچے تو مصر کا گورنر ہمیں قتل کر دے، اور گورنر وہی رہے گا جو پہلے سے چلا رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، یہ تو میں نے کہا تھا، میں نے تو وہی کہا تھا جب مجھ سے بات ہوئی تھی، یہ کس کا خط ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ آپ ہی کا خط ہے، اس کے اوپر آپ ہی کی دستخط، آپ ہی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس دور میں مہر ہوا کرتی، آپ ہی کی مہر لگی ہے، آپ ہی کا یہ پرچہ ہے، آپ ہی کا یہ پیپر ہے۔ تو اب وہاں پر جو ہے لوگ بڑے ناراض ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ اے علی، آپ بتائیے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا کہ نہیں، کہ ہم کو یہ کہا گیا تھا مصر کا گورنر بدلیں گے، لیکن خط میں تو یہ لکھا ہے۔ تو حضرت علی وہ خط لے کر امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ پھر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خط ہے، یہ خط کس کا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ خط تو میرا ہی ہے،
اس پہ مہر کس کی ہے؟ یہ بھی میری ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ مہر بھی میری ہے, یہ خط بھی میرا ہے, لیکن یہ لکھا میں نے نہیں ہے. تو پیارے محترم بھائیوں, اب اس کی کھوج ہوئی کہ کس نے لکھا. تو پھر جاسوسوں کو ٹھہرایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مروان نام کا ایک شخص جو بڑا فتنہ انگیز تھا, بڑے فتنے کیا کرتا تھا, تو اس کی یہ چال نکلی, اس کی سازش نکلی کہ اس کو پکڑ لیا گیا کہ تو نے جعلی خط بنا کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جعلی مہر, جعلی وہاں پر جو ہے اسٹیمپ لگا کر تو نے بھیجا. پکڑا گیا. وہ جب پکڑا گیا تو پیارے محترم بھائیوں, وہ شخص حراست میں لے لیا گیا, اس کو اندر کر دیا گیا کہ اتنی بڑی سازش رچی کہ جس کے سبب مسلمانوں میں بڑی نااتفاقی ہو سکتی تھی. اس کو پکڑ لیا گیا. اب پکڑنے کے بعد اب مصر کے لوگوں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دے, اس کو قتل کر دے, لیکن وہاں پر قانون ہے, وہاں پر اسلامی مملکت ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ خلافت کرنے والے ہیں, اور وہاں پر باضابطہ قاضی ہوتا ہے, جج جس کو کہتے ہیں قاضی, تو وہ جج کے پاس اس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے چاہا کہ اس کو ہم اسی وقت قتل کر دیں گے. تو پیارے بھائیوں, وہاں پر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اس کو ابھی قتل مت کرو, اور کیا کیا ہے سازشیں ہو رہی ہے, ساری سازشیں باہر آنے دیا جائے. اس کو روکا گیا, ابھی اس کو قتل نہ کرے, ابھی اس کے پیچھے کیا سازش ہے ہمیں پتا چلے گا. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, وہاں پر نااتفاقی یہ ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی اس کو بچا رہے ہیں. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ عثمان غنی اس کو بچا رہے ہیں. پھر وہ لوگ حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے. خلاف ہو کر ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا, اور آپ پر کھانا پانی بند کر دیا. حضرت علی آئے, عرض کی اے امیر المومنین, یہ مصر کے لوگ, ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ آپ کا گھر کو محاصرے میں لے لیں, کہ آپ ایک حکم فرمائیے, فوج آئی اور ساروں کو ختم کر دے گی, آپ اجازت دیجیے بس. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی, یہ مدینہ ہے, میں یہاں پر میرے واسطے اپنی جان بچانے کے لیے میں دوسروں کا خطرہ نہیں چاہتا, میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا. اگر یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تو میں ایک ہی شہید ہو جاؤں گا, لیکن میری وجہ سے یہاں پر بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے. مدینے کی حرمت خراب نہ ہو جائے, مدینے کی عظمت, اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے. مدینے کا مقام, مدینے کا مرتبہ بہت بلند ہے, لہذا میں شہید ہونے کو تیار ہوں, لیکن فوج بھیج کر میں یہاں پر ان لوگوں کو قتل کرانا نہیں چاہتا. لیکن کیا مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیسا آپ نے جو ہے حضرت علی کو جواب دیا کہ اے علی, میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ فوج آ کر یہاں پر ان کو نہیں ہٹائے گی, ان کو جو کرنا ان کو کرنے دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن, امام حسین دونوں کو, جو آپ کے شہزادے ہیں, دونوں شہزادوں کو حکم دیا کہ اے حسن, اے حسین, جاؤ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ٹھہر کر پہرا دو کہ کوئی حضرت عثمان کو شہید کرنے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے, تم وہاں جا کر ٹھہر جاؤ. تو حضرت امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ننگی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ سوم داماد رسول عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر حفاظت کے دستے کے طور پر ٹھہر گئے, اور ان کو دیکھ کر نواسائے رسول, دو نواسوں کو دیکھ کر مصر کے بدوائی لوگ ان کے قریب آنے ڈرے کہ نہیں, یہ تو نواز رسول ہے, ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے. داماد رسول کا لحاظ نہیں, نواز رسول کا لحاظ ہے, یہ بھی تو داماد رسول ہیں, ان کو شہید کرنے کے ڈرتے ہیں, لیکن نواز رسول کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں, یہاں سے نہیں جا سکتے. پھر ان لوگوں نے اپنا دائرہ وسیع کر دیا, گھیرا وسیع کر دیا, اور 40 دن تک مسلسل 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر محاصرہ کر لیا گیا. چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا, نہ کھانا آنے دیا جاتا, نہ پانی آنے دیا جاتا. حضرت عثمان غنی 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے. میدان کربلا میں امام حسین
رضی اللہ عنہ عنہ سید الشہداء نواز رسول 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے. آپ کا سارا خاندان اہل بیت کا خاندان 3 دن سے بھوکا پیاسا شہید ہوا. یہاں داماد رسول 40 دن تک بھوکے اور پیاسے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں, مسلسل روزے رکھ رہے ہیں. پھر آپ پیاس سے بیدار ہوئے اور گھر کے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہے کوئی یہاں مجھے پانی پلانے والا. تو میرے پیارے بھائیوں وہاں پہ بلوائی ٹھہرے ہوئے ہیں, کوئی غریب آنے کو تیار نہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں یاد ہے کہ جب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رسول اللہ کے بعد جب میں یہاں پر آیا پانی کی قلت تھی تو میں نے میٹھا پانی کا کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا تھا اور آج تم مجھ پہ پانی بند کر رہے ہو. میں نے کنواں وقف کیا تھا, آج میں ایک ایک پانی کو مجھے ترساتے ہو. لیکن ان بلوائیوں میں سے کسی نے پانی کو پیش نہیں کیا اور مسلمان چاہتے تھے کہ حضرت عثمان اعلان کر دے, ایک اعلان کر دے جنگ کا, ایک اعلان کر دے فوج کو بھیجنے کا, تو ساری فوج آئے گی ان سب بلوائی کو ختم کر دے گی, ہٹا دے گی. لیکن حضرت عثمان نے اعلان نہیں کیا, نہیں ان کو میں قتل نہیں کروں گا, ان کو ماروں گا نہیں, کیونکہ یہ مدینہ تو رسول ہے, یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے. پیارے محترم بھائیوں ادب مدینہ, ادب مدینہ, مدینے کے ادب کے تحت آپ نے اپنے آپ کو تو شہید کرا لیا لیکن مدینے میں خط و غارت کی ہونے سے مدینے کو پاک رکھا. پیارے بھائیوں 40واں دن رات کے وقت 18 ذی الحجہ کی رات ہے, رات میں آپ نے خواب دیکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی ساتھ میں ہیں. سرکار کے سلام فرماتے ہیں کہ اے عثمان کہ آج تم روزہ افطار ہمارے ساتھ کرنے والے ہو, ہمارے ساتھ کرنے والے ہو. آج تمہارا جو روزہ ہے وہ تم یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ میرے ابو بکر اور عمر کے ساتھ آج تم افطار کرنے والے ہو, یعنی جامع شہادت نوش کرنے والے ہو. تو یہ آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر حضرت عثمان غنی کو شہادت کی خبر دے دی کہ آج کا روزہ, کیونکہ 40 دن سے مسلسل روزے چل رہے ہیں, آج کا روزہ اے عثمان, اے داماد رسول, اے عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. یہ فرما کر آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر فرمائے اور اس دن پیارے محترم بھائی صبح ہوئی تو دوسرے دن اب ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ آج جو ہے 40واں دن ہے, آج حصہ ختم ہی کر دیں گے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سامنے دیکھا کہ حضرت امام حسن امام حسین ہے تو یہاں سے تو آ نہیں سکتے, لہذا گھر کے پیچھے سے گھر کی دیوار پر چڑھ کر, گھر کے چھت پر چڑھ کر, چھت کے اوپر سے اندر کودے ان لوگوں نے, اندر کود کر ننگی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی تلاوت میں مصروف ہیں. فَسَيَكْفِكُهُمُ اللَّهُ اس آیت پر آپ پہنچے اور اسی وقت اس نے آپ پر حملہ کیا, نیزہ مارا, تلوار ماری اور آپ کا خون مبارک قرآن پاک پر گرا اور اس آیت پر گرا جس آیت جو آیت آپ ہی کے لیے نازل کی گئی. فَسَيَكْفِكُهُمُ اللَّهُ کہ اے عثمان تیرے قتل کو تیرا رب کافی ہے. تو اسی آیت پر خون مبارک گرا اور آج بھی وہ قرآن شریف استنبول ترکی کے میوزیم میں موجود ہے. وہاں پر جا کے دیکھیں گے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کے نشان اور وہ قرآن پاک کا نسخہ آج بھی ترکی استنبول کے جو عظیم الشان اسلامک میوزیم ہے اس میں موجود ہے. پیارے بھائیوں آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور شہید کرنے کے بعد مصر کے بلوائی لوگ اب وہاں پر وہ لوگ مدینے کے اندر پریڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو قتل کیا, ہم نے قتل کیا. یہ بات تیزی کے ساتھ پوری مملکت اسلامی میں پھیل گئی کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا. تو یہ خبر شام تک پہنچ گئی. امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام کے خلیفہ تھے وہاں تک بھی بات پہنچ گئی اور کوئی شخص حضرت عثمان غنی کا وہ کرتا لے جا کر حضرت عثمان غنی کو بتایا کہ دیکھو یہ حضرت عثمان غنی کا کرتا مبارکہ ہے جس پر خون کے دھبے ہیں. تو وہ شام کی دمشق کی جامع مسجد کے اندر وہ کرتا مبارکہ لٹکا دیا گیا. وہ دیکھ کر لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر ہو گئی. سب نے کہا کہ اس کا پتہ لیا جائے,
جس کا قتل کا بدلہ قتل، قتل کا بدلہ قتل، اس کا بدلہ لیا جائے. تو اب یہاں پر یہ مانگ شروع ہو گئی کہ جنہوں نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان کو قتل کیا جائے. پیارے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نے یہ اپنی بات رکھی کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کیا جائے، اس کے بعد آگے کی کارروائی کی جائے. تو یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہونے کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب اتنی بڑی خلافت ہے مسلمانوں کی، کون سنبھالے گا اس کو؟ سب کے سب مولا علی کے پاس آ گئے کہ اے علی، اے شیر خدا، آپ یہ خلافت آپ سنبھالیے. اب کسی کے سنبھالنے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اب آپ ہی بچا سکتے ہیں اسلام کو، آپ ہی جو اسلام کو بچا سکتے ہیں. آپ کا خلیفہ بننا بہت ضروری ہے، آپ خلیفہ بنیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کام خلافت کا کام مجھے نہیں چاہیے، میں خلافت دے لوں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اصرار کرتے ہو تو بدر کے جو بڑے صحابہ ہیں، بدری صحابہ، احد میں جو صحابہ شہید ہوئے، احدی صحابہ، بدری، احدی، اکابر، اجلہ صحابہ اگر آ کر مجھ سے کہیں تو پھر میں خلافت کو قبول کروں گا. چنانچہ اجلہ بڑے صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی، میدان احد میں شرکت کی، وہ صحابہ آ کر حضرت علی سے عرض کیا کہ اے علی، آپ اگر خلیفہ نہیں بنیں گے، آپ خلافت کو نہیں سنبھالیں گے تو اب خلافت کوئی سنبھال نہیں سکتا، بس آپ ہی بچا سکتے ہیں. تو امیر المومنین آپ کو بنا دیا گیا. آپ نے امیر المومنین بننے سے آپ بننے کا اپنا اقرار کر لیا، آپ امیر المومنین بنے. اس کے بعد آپ نے چاہ کے سب بیعت کر لے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، کہ میں ابھی خلیفہ آپ کو بن گئے، ابھی میں بیعت نہیں کروں گا. میں بیعت اس وقت کر لوں گا جب عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دی جائے. پہلے ان کو سزا ہو، بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. تو وہاں پر کچھ اختلاف ہو گیا اور پھر وہ اختلاف بڑھ گیا. پھر بعد میں صلح بھی ہو گئی، لیکن صلح ہونے کے بعد پھر کچھ شر پسندوں نے پھر فتنہ لگا دیا، یہاں تک کہ پھر جنگ ہو گئی آپس میں، جس کو تاریخ میں لکھا گیا جنگ صفین، جو حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی صفین کے مقام پر. تو مولا علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ آپ سے اجتہادی طور پر خطا ہو گئی، لیکن مجتہد کے لیے اس کی خطا پر بھی اس کو نیکی دی جاتی ہے، تو ان کو بھی نیکی دی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی حضرت مولا علی کی جنگ ہو گئی اسی معاملے کو لے کر. تو پیارے بھائیوں، وہ صحابہ تھے، امیر المومنین مولا علی ہر معاملے میں حق پر تھے، اور جو ان کے مقابل آئے ان سے اجتہادی طور پر خطائیں ہوئی. اسی کو جو ہے اعلیٰ امام اہل سنت الشیخ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا فرد مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، لعن ان پر بھی کار فجار. یعنی حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب بے شمار. مولا علی میں امیر معاویہ میں کوئی برابر کا معاملہ نہیں ہے، فرق بہت زیادہ ہے. کہاں مولا علی اور کہاں امیر معاویہ، صحابی ہیں لیکن درجہ کو بڑا فرق ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی دونوں برابر کے نہیں، مولا علی کا مرتبہ بہت بلند ہے. فرق مراتب بے شمار، بے شمار فرق مراتب. حق بدست حیدر کرار، حق کس کے ساتھ ہے؟ مولا علی کے ساتھ. حق پر مولا علی، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہے ہمارے سردار، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کو نعوذ باللہ برا نہیں کہہ سکتے. بعض رافضی ان کو گالی دیتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہ کر کچھ ہمارے سنی کہلانے والے بھی نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یاد رکھیے، کسی صحابی کی گستاخی کریں گے مرتے وقت ایمان چلا جائے گا، مرتے وقت ایمان چلا جائے گا. ابھی تو نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کریں گے، موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ آپ کا زبان پکڑ لے گا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا. جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. حدیث پاک ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اہل سنت سنی مسلمان نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے ان کے غلام ہیں، اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے
ہمیں عقیدت اور محبت ہے ان کا ہمیں ادب کرنا ہے، ہر صحابی رسول سے ادب کرنا ہے، ہر اللہ کے ولی سے ادب کرنا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ آج 22 ذی الحجہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی حضرت عثمان غنی کے بارے میں بتائیں، ان کی سیرت بتائیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، بتائیں ان کے نام سے گھروں میں فاتحہ خوانی کریں، ان کے نام سے ایصال ثواب کریں۔ آپ کا ایصال ثواب کرنے کے وہ محتاج نہیں، لیکن ان کے غلاموں میں، ان کے چاہنے والوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اہل بیت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے سب کے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔